اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بواد غیر ذی زرع، تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا ہے، عند بیتک المحرم، جو تیرے محترم گھر کے نزدیک ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدة من الناس، لہذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، تہوی الیہم، اور ان کی طرف موڑ دے، وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ من ذریتی میں لفظ من تبعیضی ہے، اس سے بعض اولاد سمجھا جاتا ہے، جس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہاں بسایا تھا۔ بیت سے مراد کعبہ ہے، جو اس وقت بیت یعنی گھر کی شکل میں آ گیا تھا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ علیہ السلام کے عالم پیری میں پیدا ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جیسا کہ سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام جو 14 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا کہ ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عنایت فرمائے، اور بیت اللہ کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کے وقت عمل میں آئی، جیسا کہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 127 میں ارشاد ہوا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہ وادی پتھریلی اور ریتیلی ہونے کی وجہ سے آج تک قابل زراعت نہیں ہے۔ یہاں اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بسایا کہ وہ نماز قائم کریں، کہ نماز قائم کرنے کے لیے بے آب و گیا خشک بیابان کی ضرورت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر کو سخت چٹانوں اور گہری ریت کے درمیان کیوں قرار دیا؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سختیوں سے آزماتا ہے، اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے کہ جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجائی لائی گئی ہوں، اور انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے تکبر کو نکال باہر کرے اور ان کے فی نفوس میں عجز و فروتنی کو جگہ عطا فرمائے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ ہے، جس کا نمبر ہے 292۔ اس کو خطبہ قاصعہ بھی کہتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل بنا دے۔ فجعل میں فا برائے تفریعی ہے، جیسے ہم اردو میں ایک مطلب بیان کرنے کے بعد نتیجے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی ضروریت کو تیرے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا سے لے کے طور پر لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے۔
اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس جگہ ہم آپ کے لیے تفہیم القرآن کی عین عبادت لکھ دیتے ہیں جو انہوں نے آیت المودت کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ہونے کو بڑی شدت سے رد کرتے ہوئے لکھی ہے کہ تیسری بات جو ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے، اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کو اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے جلد 4 میں صفحہ 503 پر۔ تو صاحب تفہیم القرآن کا ذوق اس قدر سلیم ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذوق سقیم معلوم ہوتا ہے، جو اپنے کارنامے کے صلے میں اولاد کی محبت مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے ہر دل عزیزی چاہتے تھے، جبھی فرمایا کہ فجعل افئدۃ من الناس، مادی ناداری میں اللہ کی بندگی کی دارائی مل جاتی ہے، وارزقہم من الثمرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔